إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب ہم کو عطا کی. اس کتاب سے جڑے رہنا، اس پر ایمان لانا، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا، بنانا اور زندگی کے مسائل میں اس کتاب سے رہنمائی لینا، اس کتاب کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنا اور اس کتاب کی تعلیمات کو، دعوت کو عام کرنا، یہ انسان کے لیے سعادت اور کامیابی کا زینہ ہے اور بنیاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سو کو رفعت اور اونچائی دیتا ہے، اونچا کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے پستی میں ڈال دیتا ہے. یہ کتاب قوموں کی عزت اور ذلت کا فیصلہ کرتی ہے. اس کتاب سے جڑے رہنے والے لوگ دنیا میں اور آخرت میں عزت پاتے ہیں، اور اس کتاب کو چھوڑنے والے، اس کا انکار کرنے والے، اس کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے والے، اس کتاب کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والے، اس کتاب کا حق ادا نہ کرنے والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کی سعادت کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی شرط ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے. بدقسمتی سے ہمارے اپنے دور میں قرآن کریم یا تو تعویذوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا تو کسی کے مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے قرآن خوانی کی رسم ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پھر وہ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کا نام تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا گھر بدلنے کے بعد اس گھر میں برکت لانے کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پھر اس کتاب کے حصے دکانوں کی، مکانوں کی زینت بنتے ہیں، دیواروں پر آویزاں کیے جاتے ہیں خوبصورتی کے اعتبار سے، یا پھر کسی کو جن جادو کا اثر ہو تو بس وقتی طور پر انسان اس سے جڑ جاتا ہے اس کی علاج کے طور پر. قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو اپنے دنیوی فائدوں کے لیے استعمال کریں. قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں. ایسا انسان کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کامیابی اور نجات کا فیصلہ کرے. قرآن ہم کو بہتر بنانے کے لیے نازل ہوا ہے، ہماری دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو. یہ وہ کتاب ہے جو اگر آدمی اس کی تعلیمات پر دھیان دے تو اس کی سوچ علم کی گہرائی اور اخلاق کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے. ایسے انسان کو جو قرآن سے جڑتا ہے گہرے علم کی توفیق ملتی ہے،
اور اس کا کردار، اس کا اخلاق اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ بہتر انسان بنتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے سامنے صحابہ ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ رب العالمین نے ان کو قیامت تک کے لوگوں میں سب سے بہترین انسان بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی ان کے قدموں میں بڑی بڑی حکومتیں لا کے ڈال دی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر انسان اس سے اپنے آپ کو جوڑ لے تو اللہ سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب اس کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ کتاب انسان کو آخرت میں کامیاب کراتی ہے۔ یہ کتاب گمراہی کے راستوں سے بچاتی ہے، ہدایت کے راستے پر چلاتی ہے، خواہشات کے دلدل سے اس کو نکالتی ہے، اس کے دل کی اصلاح کرتی ہے۔ ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے، نہ صرف اس کے پڑھنے کا بلکہ اس کے سمجھنے کا بھی اہتمام کرے۔ اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں، اس کی تلاوت کریں، اور کچھ نہ کچھ حصہ، چاہے 1-2 آیتیں ہی کیوں نہ ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے رب کا پیغام میرے لیے کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کی زندگی گزر جائے، 60 سال گزر جائیں، اور اس کے بعد بھی کبھی وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے خط کو کھول کے نہ دیکھے کہ اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ موبائل فون میں ایک میسج اس کو آ جائے اور نوٹیفیکیشن وہ دیکھ لے، اس کو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ وہ واٹس ایپ کا میسج پڑھ نہ لے۔ کبھی کبھی میسج تو اجنبی کا ہوتا ہے، جان پہچان کا بھی کوئی نہیں، لیکن آدمی دیکھتا ہے شاید کوئی اہم بات ہو، شاید کوئی میرے کام کی بات ہو، شاید کوئی مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تبھی تو بھیجا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ایک میسج آئے اور اس کو گھنٹوں بلکہ دنوں تک نظر انداز کرے، بے چینی ہوتی ہے، دیکھے کیا ہے، کچھ اہم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیسی بے حسی ہے کہ انسان سالوں سال گزر جائیں، 60-70 سال کی عمر ہو جائے، اور کبھی اس کے دل میں یہ سوچ پیدا نہ ہو، یہ جستجو پیدا نہ ہو کہ وہ دیکھے کہ میرے رب کی طرف سے بھی ایک میسج مجھ کو آیا ہے، اور میری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے۔ میں اسی حال میں مر جاؤں کہ میں نے رب کا کلام نہ پڑھا ہو، رب کی طرف سے آنے والے اس پیغام کو میں نہ جانتا ہوں جو کہ میرے لیے آیا ہے، اور میں اسی حال میں مر جاؤں، کتنی افسوس کی چیز ہے۔ حتیٰ کہ پورا قرآن تو دور کی بات، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آدمی پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، یا اس طرح کی چھوٹی صورتیں، سورۃ العصر، جو 2-2 3-3 4-4 آیتیں ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس کے لیے ذرا بھی وقت نہیں جاتا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں آدمی جان سکتا ہے، سالوں سال گزر جائیں، لیکن اس کو انا اعطیناک الکوثر والعصر ان الانسان لفی خسر قل هو اللہ احد، ان صورتوں کے بھی معنی معلوم نہ ہو۔ کتنا بزی ہو گیا انسان کہ اس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نہ ہو۔ وہ مخلوق کے کلام کو جاننے، پڑھنے، سننے، سمجھنے کے لیے اوقات نکال سکتا ہو، لیکن وہ اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نہ نکال سکتا ہو۔ اس سے زیادہ اس کتاب کی ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مخلوق کے میسج کو اہمیت دے، لیکن خالق کے میسج سے اعراض کرتا رہے، اس کو اوائڈ کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ ان پڑھ ہو، یہ بھی نہیں کہ اس کی آنکھیں نہ ہوں، یہ بھی نہیں کہ وہ بہرا ہو، سب کچھ ہے، ایک ہی چیز نہیں ہے، دل میں چاہت نہیں ہے۔ اگر یہ چاہت انسان کے اندر نہ ہو، اس بات کی علامت ہے کہ دل بیمار ہے۔
بیمار دل کا اگر علاج نہ کیا جائے، کسی بھی بیمار کا آپ علاج نہ کریں، وہ مر بھی سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ ہمارے دلوں کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑیں، کیونکہ یہی وہ حل ہے، یہی وہ علاج ہے، یہی وہ دوا ہے جو ہمارے بیمار دلوں کو صحت مند بنا سکتی ہے۔ اس لیے یہ جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو 30ویں پارے میں قرآن کے آخری جز میں ہیں، جو عام طور سے ہماری نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، کبھی ہم بھی پڑھتے ہیں، ان صورتوں کے معنی ہم کو معلوم ہو۔ ایک بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم جو نمازوں میں یا اپنی تنہائیوں میں قرآن پڑھتے ہیں، جو صورتیں ہم کو یاد ہیں عموماً، ان صورتوں کے معنی ہم کو معلوم ہو۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کا احساس ہم کو ہو، کیسی عظیم کتاب ہے، ایک آیت میں کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں، کیسی عظیم کتاب ہے کہ کتنے آسان انداز میں ایک بات کہی گئی، ہم نے تو اس پہ سوچا نہیں تھا، سوچنے کے بعد معلوم پڑا بات کتنی بڑی ہے، اس میں کتنی گہرائی ہے، اس میں کتنی وسعت ہے، یہ زندگی کی حقیقتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ کتنی چھوٹی سی آیت ہے لیکن بات کتنی بڑی ہے، اس کو پھیلاؤ تو کتنی پھیلے گی، اور کتنی سچ بات ہے، کیسا علاج اللہ نے بتایا، ایک آیت میں بتا دیا۔ قرآن پڑھنے والا جو واقعی تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اسے بار 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 یہ احساس ہوتا ہے کہ کیسی عظیم الشان کتاب ہے یہ۔ تو دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہم رسمی طور پر قرآن کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، بھئی ہماری کتابیں سب سے اچھی ہیں، یہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم نے پڑھا ہے؟ نہیں، بس ہم کو ابا نے بتایا، ان سے پہلے ان کے ابا نے بتایا، اس طرح سے ماں باپ ہم کو بتاتے آئے کہ یہ سب سے زبردست کتاب ہے، مولوی صاحب بولتے آئے کہ سب سے بڑی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، ہماری کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کے بارے میں اگر کوئی آدمی بدزبانی کرے ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن یہ رسمی ایمان ہے، ہم کو واقعی اس میں کیا ہے، کیوں عظیم الشان ہے، کتنا معلوم ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے اس سلسلے میں یہ بھی مقصد ہے کہ اس کتاب کی عظمت کا احساس ہو کہ کتنی چھوٹی صورتیں لیکن کتنی بڑی بات اس میں ہوتی ہے۔ تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ تفسیر کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے اور قرآن کے بارے میں لیکچر شروع کر دے۔ آج قرآن کے پڑھنے کا شوق بھی ایک طبقے میں، اچھے خاصے طبقے میں ہے، وہ قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، خاص کر کے خواتین کے حلقات میں آپ دیکھیں گے قرآن کے سیکھنے کا مزاج بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن جہاں ایک اچھی چیز ہے، وہیں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے حلقات سے سیکھ رہے ہیں جو سلف کے منہج کے مطابق قرآن کی تفسیر نہیں کرتے ہیں، اپنی رائے سے کچھ بھی معنی بتا دیا، ادھورے علم کی بنیاد پر قرآن کے بارے میں کچھ بھی بولنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات سائنس کی بنیاد پر قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے، یا عقل کی بنیاد پر تفسیر ہو رہی ہے، اور غلط بات بیان کی جا رہی جو کہ قرآن میں نہیں ہے۔ سائنس کی باتیں قرآن کی بہت ساری آیات کی تصدیق کرتی ہیں، لیکن ہم قرآن کی بات کو سائنس کی بنیاد پر نہیں مانتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سائنس بعد میں آ کر ان باتوں کو سچ ثابت کر رہا ہے۔ ہم عقل کی بنیاد پر قرآن کو نہیں سمجھتے، اگرچہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل ضروری ہے، لیکن اصل عقل نہیں ہے کہ ایک انسان عقل ہی کی کسوٹی پر قرآن کی آیتوں کو پرکھنے لگے، ان کی تفسیر عقل کی بنیاد پر کرنے لگے کہ جو عقل میں آتا ہے اس کو اس کا مطلب بنانا شروع کر دے۔ ایسا بھی طبقہ ہے۔ تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر سنت سے، قرآن کی تفسیر سلف کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر کے لیے لغت کی طرف رجوع، ناسخ منسوخ کا علم، عام خاص مقید مطلق، یہ ساری باتیں اس کو معلوم ہو، جو کہ تفاسیر میں، بڑی تفسیروں میں موجود ہے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی تفسیر آپ دیکھیے، جس میں سلف کے اقوال کو انہوں نے جمع کیا، جو
تفسیر بالاثر ہے، تقریباً 30 جلدوں میں ہے، 30 پارٹ میں ہے۔ تفسیر ابن کثیر آپ دیکھیں جو اسی کا اختصار ہے، 4 سے 5 جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تفسیر بغوی ہے، تفسیر قرطبی ہے، اور کئی تفاسیر ہیں جس میں آپ کو قرآن کے ایک ایک لفظ کے معنی کیا ہیں ملے گا، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے پچھلے جاہلیت کے اشعار بھی ذکر کیے کہ لغت میں یہ مطلب ہوتا ہے۔ ابن الجوزی کی تفسیر زاد المسیر میں آپ کو عام طور سے ملے گا لغت کے اعتبار سے، یا اسی طرح سے ابن عطیہ کی تفسیر میں آپ کو ملے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ قرآن فہمی کے معاملے کو اتنا ہلکا بھی نہ سمجھا جائے کہ کوئی بھی اٹھ کے آدمی قرآن کے بارے میں بولنے لگ جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر تحقیق کرے، علماء کی تفاسیر کو پڑھے اور عربی زبان کے قواعد کو جانتا ہو، اگر ایسا کوئی آدمی جو محنت کر کے تفسیر کے بارے میں علم حاصل کر کے پھر بیان کرے اور اس دائرے کے باہر نہ جائے کہ قرآن کے بارے میں میری بھی ایک یہ رائے ہے، آج تک کسی نے کہا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، نہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اہل علم کی تحقیق کو سامنے رکھے، یہ نہ کرے کہ اپنے دل سے قرآن میں کچھ بھی بولنا شروع کر دے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اپنی زبان سے ایسی بات مت کہے جس کا تجھ کو علم نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں تقف تقل، ایسی کوئی بات مت بول جس کا تجھ کو علم نہ ہو۔ لیکن انسان شہرت کی غرض سے یا بہاؤ میں آ کر کبھی کبھی بول جاتا ہے اور کوئی بنیاد اس کی نہیں ہوتی ہے۔ بے بنیاد بات بولنا نہیں چاہیے۔ تو اس سلسلے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جس طبقے میں قرآن کے سمجھنے کا سیکھنے کا شوق ہے اس کو یہ بھی احساس ہو کہ قرآن کریم کے معنی کو سمجھنے کے لیے کتنا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ سلسلہ طویل ہوگا اور ہم ایک ایک آیت کو ہو سکتا ہے 2-3 آیت کے لیے ہمارا پورا ایک درس چلا جائے یا ایک سے زیادہ درس بھی ہو، لیکن ہم گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھیں گے، اس لیے کہ قرآن کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہی مقصود ہے۔ ورنہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے ایک طبقے میں خواتین کے یہ بھی شوق ہیں ورڈ ٹو ورڈ قرآن، کہ قرآن کے الفاظ کے معنی جان لیے اور اس کے بعد میں یہ دل میں بات آ گئی کہ بس ہم کو قرآن آ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں قل کہو، ہوا وہ، اللہ اللہ ہے، احد ایک، ختم، سمجھ گیا ہم کو۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے، ایک ہے، یکتا ہے۔ کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ واحد کیوں نہیں آیا، احد کیوں ہے یہاں پر؟ عربی زبان میں کبھی بھی اس طرح کی جملے کے لیے احد نہیں بولا جاتا، واحد بولا جاتا ہے، تو احد کیوں آ گیا بتاؤ؟ اور ہوا کیوں آیا یہاں پر؟ قل اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے ہوتا، هو اللہ احد کیوں آ رہا ہے؟ اب یہ سمجھ میں آتا ہے اچھا اور بھی کچھ ہے، صرف سرسری جان لینا کافی نہیں ہے، وہ ایک شروعات ہے۔ قرآن کریم کے معنی جاننے کے لیے بھئی کس لفظ کا کیا مطلب ہے یہ جاننا برا نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے لیے کافی سمجھ لینا برا ہے۔ معنی جاننا غلط کیسے ہوگا؟ بھئی کس لفظ کا کیا مطلب غلط ہوگا؟ نہیں، صحیح ہو۔ مستقل علماء نے کتابیں لکھی اس کے اوپر، مفردات پہ، مفردات القرآن، کہ قرآن میں جو الفاظ آئے ان کے کیا معنی ہیں، کس لفظ کو عربی زبان میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کا علم ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ کی زندگی اس کے لیے کم ہے، اس کو آپ پار نہیں کر پاؤ گے۔ ہر آیت میں آپ کو علماء کی کتابیں آپ پڑھتے جاؤ گے، اتنا ملے گا کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، علم ختم نہیں ہوگا، اتنا زیادہ علم قرآن میں۔ یوں ہی اللہ نے نہیں اس کو 1400 سال تک اب باقی رکھا اور آئندہ کے لیے بھی رہنمائی ہے، قیامت تک کے لیے۔ الگ الگ فتنے ہر دور میں آئیں، لیکن اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے امت کی، انسانیت کی رہنمائی کی۔ ہر دور کے فتنوں کا رد اسی کتاب کے ذریعے سے سلف کرتے آئے ہیں، اہل علم کرتے آئے ہیں۔ یہ ہر زمانے کے لیے رہنمائی ہے، لیکن
اس کا گہرا علم حاصل کرنا ضروری ہے. سرسری علم پر قناعت کرنا گمراہی کی شروعات ہے کہ اتنے سے علم کو حاصل کر کے انسان کھڑا ہو جائے اور لوگوں کے اندر مفسر بن کے کھڑا ہو. آج کتنے لوگ ہیں ایسے جو انٹرنیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں. جذبہ اچھا ہے, طریقہ کار بھی صحیح ہونا چاہیے. قرآن کے علم کو عام کرنے کا جذبہ اچھا ہے, لیکن عام کرنے میں یہ نہ ہو کہ ہم قرآن کی بجائے, قرآن کی تعلیمات کی بجائے اپنی فلسفی اور آئیڈیالوجی کو عام کرنے میں لگ جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت ضروری ہے. تو یہ 3 مقاصد اس کے بنیادی طور پر ہیں. ایک, قرآن سے ہم جڑیں, قرآن کی صورتیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کو سمجھیں, تاکہ نماز میں ہمارے, جیسے آپ نے سنا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایک آدمی رو رہا ہے نماز میں, ہم دیکھتے ہیں حرم میں نماز ہو رہی یا مختلف مساجد میں نماز ہو رہی ہے, لیکن ہم کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے. جب وہ بات ہمارے دل پر اثر کب کرے گی؟ جب ہم کو سمجھے گا کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے کہ اس کی باتیں کتنی عظیم ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ قرآن کی تفسیر کا معاملہ کتنا گمبھیر ہے. ایسی نہیں کہ کھڑے ہو کے کوئی بھی کچھ کرنے لگ جائے, اس کو کتنا دیکھنا پڑتا ہے, کتنی تفاسیر دیکھنی پڑتی ہے اس کے لیے, اور کتنا علم اس کے اندر ہے, اور کتنا احتیاط اس میں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک موعظت, واعظ و نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین, ایک ایسی کتاب آ چکی جو ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے کتنے اوصاف بیان کیے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے. اللہ فرماتا ہے, اے لوگو, معلومہ خطاب ساری انسانیت سے ہے, صرف مسلمانوں سے نہیں. یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے ہوں یا کسی بھی دور کے ہوں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت, موعظت اس کو کہتے ہیں ایسی بات جو انسان کے جذبات کو ابھارے, اس کے لیے اس میں رغبت اور رہبت ہو, ڈراوا ہو, دل کو دہلانے والی بات ہو, فکر پیدا کرنے والی بات ہو. غلط راستے پر غلط زندگی جینے والا انسان, گناہوں کے راستے پر چلنے والے انسان کو وہ دہلا کے رکھتے ہیں, اس کو بے ہوشی سے, غفلت کی نیند سے جگا کے ہوش میں لائے, اس کو بیدار کرے, اس کے لیے یاد دہانی ہو, اس کے لیے وہ اس کو غفلت سے بیدار کرنے والی اور احساس دلانے والی بات ہو. قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ واعظ ہے, کہ اس کے اندر امید اور خوف دونوں جذبات قرآن کے ذریعے اس دل میں پیدا ہوتے ہیں, کہ نیک لوگوں کے لیے اس میں ترغیب ہے اور گناہ کرنے والوں کے لیے اس میں ڈراوا ہے. انسان کے لیے ضروری ہے. معلوم ہوا کہ قرآن صرف نالج کے لیے نہیں ہے, قرآن انسان کے جذبات کو بھی جھنجھوڑتی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے جذبات کو بھی ہلا کر رکھتی ہے, اس کے ایموشنز کو بیدار کرتی ہے. موعظت ہے وہ, ڈر پیدا ہو جائے, فکر پیدا ہو, اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا محرک ڈر ہے. کوئی آدمی, چلو باہر جاتے ہیں چائے پیتے ہیں تو شاید سب لوگ نہ اٹھیں, لیکن اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ عمارت گرنے والی, تو ڈر کی خبر جلدی انسان کو حرکت میں لاتی ہے. سانپ اگر کوئی بول دے تو فوراً سب جگہ چھوڑ دیں گے. ڈر ایک بہت بڑا محرک ہے. انسان کی زندگی میں ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے, دوڑنے لگ جاتا ہے انسان. قرآن واعظ ہے جو انسان کے دل کو دہلا کے رکھ دیتا ہے, فکر پیدا کرتا ہے اس کو اپنے انجام کی, اپنے حال کی, اپنے معال کی. وشفاء لما فی الصدور, غفلت سے قرآن جگاتا ہے, اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے قرآن میں شفا ہے. یہ قرآن شفا ہے. بیماریاں کتنی طرح کی ہوتی ہیں, ساری بیماریوں کو آپ جمع کر لیں
تو دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک شبہات کی بیماری، دوسری شہوات کی بیماری. دل میں ایک بیماری ہوتی ہے شک کی، شبہات، کنفیوژن، صحیح غلط سمجھ میں نہیں آ رہا، یقین نہیں آ رہا، شک، شبہات، ڈاؤٹس. اور دوسری بیماری ہوتی ہے شہوات کی، غلط چیزوں کی چاہت، حرام کمائی، زنا کاری، اور غیبت اور چوری اور اس طرح کی مال جمع کرنے کی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شہوتیں ہیں. یہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان شہوتوں میں حدیں پار کر جاتا ہے، حرام چیز کی بھی چاہت کرنے لگ جاتا ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیے ساری برائیوں کی جڑ یہ دو ہی چیزیں ہیں، شبہات اور شہوات. عقائد بگڑتے ہیں، بدعات پیدا ہوتی ہیں شبہات کی بیماری سے، کنفیوژن. اور مال اور جان اور عزتوں کا نقصان ہوتا ہے شہوات کی بیماری کی وجہ سے. آدمی اپنے فائدے کے لیے، اپنی لذت کے لیے حرام کو حلال کر لیتا ہے، یا کسی کی جان کا نقصان کرتا ہے، کسی کے مال کا نقصان کرتا ہے، یا کسی کی عزت خراب کرتا ہے اپنے لیے، اپنے فائدے اور مفاد کے لیے. شبہات اور شہوات، ان ساری بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے. تمہارے ڈاؤٹس دور کرے گا اور تمہارے دل میں جو شہوتیں ہیں ان کو کیا کرے گا؟ ان کو صحیح کرے گا، دل کے اندر تقویٰ پیدا کر کے اور یقین پیدا کر کے. شبہات کا علاج یقین اور شہوات کا علاج تقویٰ. یہ کتاب یقین پیدا کرتی ہے اور دل میں تقویٰ پیدا کرتی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے. ابتدا کے اعتبار سے ہدایت اور انتہا کے اعتبار سے رحمت کا ذریعہ. شیخ سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں الہدی اجل الوسائل والرحمت اکمل المقاصد والرغائب. کہتے کامیابی کے لیے، نجات کے لیے سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہدایت ہے. ہدایت نہیں تو کامیاب ہوگا. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کے طور پر آئی ہے کہ شروعات ہی کامیابی کی ہوتی کہ انسان کو ہدایت مل جائے. اسی سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. پیسہ دے، عمر دے، صحت دے، مال دے نہیں. کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز میں ہم مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے. ہدایت سب سے بڑا وسیلہ ہے کامیابی کے لیے. یہ کتاب ہدایت ہے، لو آ گئی تمہارے پاس. کامیاب ہونا ہے ہدایت اس میں. اور یہ کتاب رحمت ہے. دنیا میں زندگی کے مسائل میں جب تم کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا دین پر چلنے میں، کبھی بیماری کے ذریعے سے، کبھی معاشی مسائل کے ذریعے سے، کبھی دشمنوں کی مخالفت کی وجہ سے، کبھی سیاسی حالات کے بگاڑ کی وجہ سے، اس کتاب کو تم پڑھو گے اللہ کی رحمت کا حصول تم کو ہوگا. اللہ تم پر رحم کرے گا اس کتاب سے جڑنے کی وجہ سے. اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے تم حقدار بن جاؤ گے اس کتاب کے ذریعے سے. یہ کتاب خود اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس کے پڑھنے سے دنیا میں انسان اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. کیسی عظیم کتاب ہے. تو کہا یا ایھا الناس، اے لوگ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے واعظ آ چکا ہے. سماج کی اصلاح کے لیے واعظ ضروری ہے کہ لوگوں کو جگایا جائے. یہ قرآن ہے. اسی طرح سے بیماریاں جو سماج میں ہیں ان کے علاج کے لیے قرآن ضروری ہے، چاہے وہ بیماری شبہات کی ہو یا شہوات کی ہو، ڈاؤٹس کی ہو یا انسان کے اندر جو چاہتیں حرام ہیں ان کی بیماری ہو. اور جو ایمان والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے لیے ضروری کہ زندگی میں کیا کریں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بتانے کے لیے یہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے اللہ کی طرف سے. میں چلنا چاہتا ہوں، کیا صحیح ہے، یہ کتاب اس کو بتاتی کہ صحیح راستہ کون سا ہے. اور اس پر چلنے کے ذریعے سے، اس کتاب سے جڑنے کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہٰذا یہ کتاب جو ہے بہت عظیم کتاب ہے. اس سے جڑنا انسان کے لیے کامیابی کی شروعات اور کامیابی کی لازمی شرط ہے. یہ کتاب کامیاب کراتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں، آج سے ہم ایک سورت شروع کریں گے جو سورۃ النبأ ہے. 30واں جز یا 30واں پارہ جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. ان میں سب سے پہلی صورت ہے سورۃ النبأ. نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر، لیکن معمولی عام خبروں کو نبأ نہیں کہا جاتا ہے. کسی اہم خبر کو نبأ کہا جاتا ہے، ورنہ اس کو خبر کہتے ہیں. نبأ کہتے ہیں ایسی خبر کو جو اہمیت کی حامل ہو. اس صورت میں کسی خبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس پوری صورت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے حصے، ایک حصہ ہے اس خبر کے بارے میں مکہ کے لوگوں میں اختلاف، یا لوگوں میں عام طور سے انسانیت میں اختلاف. 2 آخرت یقینی ہے. 3 بروں کا کیا انجام ہوگا. 4 اچھوں کا کیا انجام ہوگا. اور جس دن انجام سامنے آنے والا ہے اس دن کیا ہوگا. یہ پورا اس صورت کا موضوع ہے کہ آخرت کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن قریب ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت یقینی ہے. لیکن صرف خبر کی بنیاد پر یقینی نہیں ہے. تمہارے اطراف تم دیکھو، تم کو معلوم ہوگا آخرت یقینی ہے. اس کا انکار تم نہیں کر سکتے. پھر جو انکار کرنے والے ہیں ان کا حال کیا ہونے والا ہے، اور جس کو ماننے والے ہیں وہ کیسے اللہ رب العالمین کے انعام اور اس کی رحمت کے مستحق بنیں گے. اور اس دن کا منظر کیسا ہوگا جس دن یہ ساری بات سامنے آئے گی جس کی خبر آج دی جا رہی ہے. آج صرف وہ خبر ہے، لیکن کل وہ مشاہدہ بن جائے گا. یہ پوری صورت آخرت سے جڑی ہوئی ہے، قیامت سے جڑی ہوئی ہے، اور بہت عظیم الشان صورت ہے. یہ تو تب ہم کو معلوم ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے. قرآن کی صورتوں کے بارے میں ایک اہم سوال شروعات میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، نازل کہاں ہوئی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، نبوی زندگی کے 2 حصے ہیں. شروعات کا 13 سال کا حصہ جو آپ نے مکہ میں گزارا، اور اس کے بعد جو بچے ہوئے 10 سال ہیں وہ آپ نے مدینہ میں گزارے. آپ کی پیدائش مکہ کی ہے اور وفات مدینہ کی ہے. تو کل ملا کے آپ کے نبوی دور کے کتنے سال ہیں؟ 23 سال ہیں. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، پھر اس کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، اس کے بعد 10 سال مدینہ میں رہ کے وہیں آپ کی وفات ہوئی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن جب نازل ہوا 23 سالوں میں تو یہ مکی ہے یا مدنی؟ عام طور سے علماء آیات اور صورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مکہ کی ہے یا مدینہ کی. تو اس صورت کے بارے میں کیا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہی مکیہ، یہ صورت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں. بلکہ ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، ان کی تفسیر المحرر الوجیز، یہ بھی تقریباً 15 جلدوں میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ بالاجماع یا مکیۃ بالاجماع، اجماع ہے اس پر سارے اہل علم کا اور مفسرین کا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی. یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مکہ. اور اس کا موضوع اور عنوان خود بتا رہا ہے، اس کا انداز خود بتا رہا ہے کہ مکی صورتوں میں عام طور سے چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں. عام طور سے، ضروری نہیں کہ وہی ایک شرط بنا لی جائے. چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، چھوٹی صورت ہوتی ہے، اور زیادہ تر اس کا موضوع آخرت سے جڑا ہوتا ہے. تو علامت بھی ایسی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے. لیکن اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلی 5 آیتیں اللہ فرماتا ہے عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ 5 آیتیں ہیں جو اس سورت کی تمہید ہیں. سورت کی شروعات میں ایک سوال کھڑا کر کے اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے، عما يتساءلون.
یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوالات کر رہے ہیں؟ بحث کے انداز میں، انکار کے انداز میں، یا تحقیق کے انداز میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں. کس چیز کے بارے میں؟ عما یتساءلون. یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوالات کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم الشان خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں خود یہ آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی ایک رائے اور کوئی ایک سٹینڈ ان کا نہیں ہے، الگ الگ ان کے افکار اور نظریات اس کے بارے میں ہیں، الگ الگ رائے ان کی اس کے بارے میں ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ سب کے سب اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. ثم کلا، اور پھر سن لو، ہرگز نہیں، ویسا نہیں جیسا یہ سمجھ رہے ہیں، جیسا یہ دعویٰ کر رہے ہیں. معاملہ ایسا ہی ہمیشہ نہیں رہے گا. کلا ثم کلا سیعلمون، یقیناً ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ واقعی اس معاملے میں حق کیا تھا. یہ شروع کی 5 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کی شروعات کی ہے، سوال کے انداز میں اور پھر دھمکی کے طور پر. انکار کرنے والے، اختلاف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ عما یتساءلون. سوال کے انداز میں بات کہی گئی. کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ لوگ؟ اب دیکھیے قرآن کی پہلی آیت، اس سورت کی پہلی آیت جو ہے، یہ لوگ سے مراد مکہ کے لوگ جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. جب آپ کو بھیجا گیا تو کئی عناوین ہیں، چاہے توحید ہو یا قرآن کا معاملہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو یا آخرت کی بات ہو. یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں. یہ ساری باتیں آپ کی دعوت کا اور آپ کی شخصیت کا حصہ تھیں. جب آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن کی دعوت پیش کی، تو جیسے ہر سماج میں ہوتا ہے اس سماج میں بھی ہوا. لوگ آپس میں کیا کرنے لگے؟ اس کو ڈسکس کرنے لگے. کوئی ماننے والا تھا، کوئی نہیں ماننے والا تھا، کوئی شک کرنے والا تھا، کوئی یقین کرنے والا تھا، کوئی یقین نہیں انکار کرنے والا تھا. ظاہر بات ہے اس میں کئی لوگ تھے. اللہ رب العالمین نے اسی کو بنیاد بنا کر کہا یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوالات کر رہے ہیں؟ یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا ہے یہ، کیا چل رہا ہے، کیا بولتے ہیں، یہ ہے کہ ایسا لگتا کہ صحیح ہے. کئی سوالات آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ زجاج کہتے ہیں، جو لغت کے ماہر کہتے ہیں، اللفظ لفظ استفہام ومعناہ التفخیم. کسی چیز کو کہتے ہیں کہ انداز سوال کا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بات کو بڑھا کر کے پیش کرنا. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں. انداز سوال کا ہے، مقصود سوال نہیں ہے. مقصود کیا؟ اللہ کو بتانا پڑے گا. لوگ بتائیں گے اللہ کو کہ ہاں اس بارے میں پوچھ رہے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے. یہ بڑا بادشاہ اور اقتدار والا کبھی سوال پوچھتا ہے تو سوال پوچھنے میں جواب مقصود نہیں ہوتا ہے، اس چیز کی عظمت مقصود ہوتی ہے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی چیز بہت مہنگی ہو اور بچہ اس کو کھیل کے توڑ دے، اور آپ کہہ رہے ہیں تجھ کو معلوم تو نے کیا توڑا، تجھ کو معلوم تو نے کتنا بڑا نقصان کیا، تجھ کو معلوم یہ کیا چیز ہے. کوئی چیز آپ بڑی کسی کے سامنے رکھیں، چاہے وہ گھڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو، یا کوئی پتھر ہے بہت مہنگا ملتا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں آپ سامنے رکھیں اور آپ کہیں معلوم ہے یہ کیا ہے، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے سوال نہیں ہوتا ہے. اس میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بولے تو کیا جانے کیا ہے، معلوم ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو یہاں انداز زجاج کہتے ہیں وہی ہے کہ تم اس کو لائٹ لے رہے ہو، آپس میں اس کو گپ شپ کا عنوان تم نے بنا لیا ہے کہ رے آخرت لگتا کہ ہوگی.
یہ اللہ کا کلام ہے جو پیش کر رہا ہے, یہ نبی ہے, تم اس کو ڈسکس کرنے میں لگے ہوئے ہو. وہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ تم اس کو گپ شپ کا موضوع بنا لو, بہت بڑی چیز ہے جس کے بارے میں بہت سیریس بات ہے. وہ لائٹ نہیں ہے, وہ چٹپٹی گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہ تم ٹائم پاس کا اس کو موضوع بنا لو. وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اما یتساءلون, یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یہاں لغت کے اعتبار سے ایک بات یاد رکھیں, عربی زبان میں اما, فیما, بیما اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں, کبھی الف سے ملے گا آپ کو قرآن میں, کبھی بغیر الف کے ملے گا. بیما, فیما, اما, جب سوال ہوگا تو بغیر الف کے آئے گا. یاد رکھیں اس بات کو, جب بھی سوال ہوگا تو اما ہوگا یا بیما ہوگا یا فیما ہوگا. لیکن جب وہ جملہ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا, الف کے ساتھ آئے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہاں پر فیما الف کے ساتھ ہے, عما الف کے ساتھ ہے, سوال نہیں ہے, اس لیے کیسا آئے گا, وہ ہمیشہ الف کے ساتھ آئے گا. جو طالب علم اس میں جو جاننا عربی کے بارے میں جاننا چاہیں ان کے لیے ایک اصول ہے کہ جب سوال نہیں ہوگا تو الف آئے گا, اما کے ساتھ میں, فیما کے ساتھ میں, بیما کے ساتھ میں. لیکن اگر سوال ہوگا تو کیا ہوگا, الف نکل جائے گا اس میں سے. جیسے اللہ نے کہا فیما انت من ذکراہا, تو یہاں پر الف نہیں آئے گا. آپ کو اس کے سوال سے یا اس کے تذکرے سے کیا لینا کہ قیامت کب ہوگی, وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت کب ہوگی. تو فیما انت من ذکراہا, تو یہاں پر فیما ہے لیکن الف اس میں نہیں ہے, تو سوال ہی ہے. تو یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر الف آتا ہے اما میں سوال نہیں ہوتا ہے, لیکن یہاں پر سوال ہے اس لیے کیا ہے, اس میں الف نہیں آتا ہے استفہام کی وجہ سے. اما یتساءلون, یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, عن النبأ العظیم, اس بڑی عظیم الشان خبر کے بارے میں. آپس میں یہ سوالات کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں بتایا نہیں گیا کہ وہ نبأ عظیم کیا ہے. نبأ کا معنی عربی زبان میں کیا ہے, اہم خبر. اس کے ساتھ اور کیا جوڑ دیا اللہ نے, عظیم. وہ عظیم خبر, معمولی خبر نہیں, وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. علماء کہتے ہیں اس سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبأ سے مراد کیا ہے, خبر کون سی خبر. قرآن میں قرآن کو نبأ کہا گیا ہے. مثال کے طور پر سورہ صاد میں آیت نمبر 67-68 اگر آپ پڑھیں, اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ, اے نبی آپ کہو یہ ایک عظیم خبر ہے. کیا, یہ قرآن. انتم عنہ معرضون, جس سے تم اعراض کر رہے ہو, جس کو تم نظر انداز کر رہے ہو, جس کو تم پیٹ دکھا کے جا رہے ہو, جس کو تم نہیں مان رہے ہو, جس کو تم اوائڈ کر رہے ہو. علماء کہتے ہیں یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال مجاہد وشریح القاضی والسدی فی قولہ قل هو نبأ عظیم یعنی القرآن. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد مجاہد اور اسی طرح سے قاضی شریح اور سدی, یہ مفسرین ہیں, یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہاں پر نبأ عظیم سے مراد کیا ہے, قرآن ہے. تو عظیم خبر, یہ جو لفظ قرآن میں آیا ہے دوسری جگہ پر, یہ کس کے لیے آیا ہے, قرآن کے لیے. تو علماء میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر عما یتساءلون عن النبأ العظیم, یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو عظیم الشان خبر ہے. کہتے کہ اس سے مراد کیا ہے, قرآن. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, قرآن میں جو آخرت کے بارے میں خبر آئی ہے وہ مراد ہے. تو اس سے قرآن تو ہے ہی ہے,
لیکن قرآن میں بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے کون سی خاص بات ہے جو بہت عظیم الشان خبر ہے؟ ایک دن آنے والا ہے جب سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونے والے اور سب سے حساب ہوگا اور ان کا ہمیشہ کے لیے انجام طے ہو جائے گا۔ یہ وہ خبر ہے جو اس خبر میں آئی ہے۔ قرآن کے اخبار کئی ہیں، ان میں سے قرآن میں جو پیغام دیا گیا ہے جو بہت ہی عظیم الشان پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے، جسے قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالمین کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور اس کی خبر تمہیں جلد ہی مل کر رہے گی، وہ جانیں گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، وہ جان لیں گے اس قرآن کی خبر کو، اس قرآن کی سچائی کی خبر کو۔ اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ حق ہے۔ کب؟ بعد حین، بعد حین کچھ ہی وقت کے بعد۔ علماء کہتے ہیں بعد حین سے مراد قیامت کے دن ہے۔ ابھی ٹھہرو، مت مانو، تمہاری مرضی، مانو نہ مانو، لیکن تم کو معلوم ہو جائے گا جلد ہی کہ جو قرآن تم کو وارننگ دے رہا ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تھوڑا رک جاؤ، تم کو معلوم ہونے والا ہے۔ آج تم علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر نہیں مان رہے ہو، ایک دن آنے والا ہے کہ جب وہ دن آ جائے گا تو تم اس کا اقرار کرو گے، اس کو جھٹلا نہیں سکو گے۔ تو یہاں پر علماء نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ تو اس تفسیر میں اس بڑی خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو بڑی خبر، ایک بات تو یہ کہ یہ کون سی خبر ہے؟ قرآن جو اللہ کی طرف سے خبر بندوں کے لیے آئی ہے، پیغام قرآن۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس قرآن میں جو قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، دوبارہ زندگی ہوگی، بدلہ دیا جائے گا، اس سے مراد وہ خبر ہے خاص طور سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں اس سورت کا موضوع ہی پورا آخرت ہے۔ شروعات جو اس سے مقدمے کے تمہید کے طور پر بات کہی گئی ہے، باقی پوری سورت آپ دیکھ لو، اس میں کیا موضوع ہے؟ آخرت کا موضوع ہے، جو مزید اس بات کی تائید کرتی کہ یہاں پر بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن واپس آنے ہیں، اور انجام اور فیصلہ اور حساب اور جزا و سزا کا معاملہ جو قیامت کے دن ہونے والا ہے، یہ موضوع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح سے اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس عربی قرآن کو وحی کے طور پر بھیجا ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القرى مکہ والوں کو، ومن حولها، اور اس کے آس پاس بسنے والوں کو خبردار کر دیں، ڈرائیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جو سب کے جمع ہونے کا دن ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ یوم الجمع، سب کے جمع ہونے کا دن، جس میں ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا، انسان، جنات، فرشتے، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ دن جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، لیکن جمع ہونے کے بعد تفریق بھی ہوگی۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس میں سے ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ جہنم کی جھلسا دینے والی آگ میں چلا جائے گا۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد بھی لوگوں کو خبردار کرنا ہے قیامت کے دن سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور اے نبی ہم نے یہ قرآن عربی میں آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور مکہ کے اطراف جتنے لوگ بستے ہیں سب آ گئے اس میں، ان سب کو ڈرائیں ایک ایسے دن سے جو سب کے جمع ہونے کا دن ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ لوگوں کو کیا کریں؟ قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بھی قیامت کے دن سے خبردار کرنا ہے۔ یہ خبر بھی جو آئی ہے اس خبر کے بارے میں آئی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس میں کیا ہوگا؟ سب جمع ہوں گے اور جمع ہونے کے بعد تقسیم ہوگی۔
کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں. اس لیے قرآن نازل ہوا ہے تاکہ آپ ان کو خبر دے دو کہ ایسا دن آنے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کا مقصد بھی نازل ہونے کا کیا ہے؟ ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ آخرت آ رہی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب ہونے والا ہے، انجام سامنے آنے والا ہے، تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں. عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں. کوئی کہتا ہے یہ شعر ہے، کوئی کہتا ہے یہ کاہن کا کلام ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادو ہے. قرآن کے بارے میں بھی ان کی کیا باتیں تھیں. کوئی اس کو شعر کہتا تھا، یہ پوئٹری ہے، اللہ نے اس کا انکار کیا. یہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور شعر ان کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. قرآن شعر سے اونچی چیز ہے. شعر شاعری نہیں کہ بیٹھ کے تخیل سے کچھ بنا لیا جائے، گھڑ لیا جائے. یہ خیالات کی چیز نہیں ہے، یہ حقائق کا بیان ہے، یہ حقیقت ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. تو کچھ لوگ اس کو شعر بولتے تھے، اگرچہ شعر ان کے نزدیک معیوب چیز نہیں تھی. وہ شعر کی بہت قدر کرنے والے لوگ تھے، شاعر لوگ تھے. وہ کھڑے کھڑے کئی شعر بول دیتے تھے. شعر ان کے نزدیک گھٹیا چیز نہیں تھی، اعلیٰ تھی. لیکن قرآن اس سے اونچا ہے، یہ شعر شاعری نہیں ہے. یہ زندگی کا مقصد بتانے والی اور اس مقصد کو پانے کے لیے رہنمائی دینے والی کتاب ہیں، زندگی کے مسائل کو حل کرنے والی کتاب ہیں. خالی بیٹھ کے الفاظ کی لذت لینے والے ردیف اور قافیہ سے محظوظ ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ زندگی کی بہت بڑی سچائی بیان کرنے والی کتاب ہے، انسان کو بامقصد بنانے والی کتاب ہے، کامیاب بنانے والی کتاب ہے. ٹائم پاس کا ذریعہ نہیں ہے کہ کچھ اچھے الفاظ بول لیے جائے اور خوش ہو جائے، مزہ آ گیا بہت. اس کی کتاب نہیں ہے یہ. تو ایک طبقہ تھا جو شعر بولتا تھا اس کو، ایک طبقہ تھا جو بولتا تھا یہ کاہن کا کلام ہے، ایک طبقہ تھا جو اس کو بولتا تھا یہ جادو ہے، ایک طبقہ تھا جو بولتا تھا انہوں نے ادھر ادھر سے کاپی کر لیا ہے، اکتتبہا، انہوں نے لکھوا لیا ہے کسی سے اس کو بس ایسے. کوئی کہتا تھا یہ جھوٹ ہے، گھڑا ہوا کلام ہے یہ. تو قرآن کے بارے میں بھی ان میں آپس میں کئی باتیں تھیں، آپس میں یہ ڈسکس کرتے تھے کیا ہے کیا یہ. اور اسی طرح سے آخرت کے بارے میں بھی ان کے پاس کئی باتیں تھیں. اس تعلق سے علامہ بیضاوی کہتے ہیں الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بجزم النفی والشک فیہ او بالاقرار والانکار. کل ملا کے ان میں 3 قسم کے لوگ تھے. کہتے ہیں کہ یا تو وہ پکا انکار کرنے والے لوگ تھے، یقیناً نہیں آخرت، ایک طبقہ وہ تھا. ایک طبقہ تھا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی آخرت، جو شک میں تھا، معلوم نہیں بھائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پکا ہم کو نہیں معلوم ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یا پھر 2 طبقے اس میں یہ اختلاف والے کیسے تھے، یا تو اقرار کرنے والے تھے یا پھر انکار. یعنی کل ملا کے اس زمانے میں آخرت کے بارے میں 3 طبقے تھے. ایک وہ جو ماننے والا طبقہ، 2 جو صاف انکار کرنے والا طبقہ، اور ان کے بیچ میں کون تھے؟ جو آخرت کو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے، کنفرم نہیں ہوگا کہ نہیں. آج بھی اسے طبقات ہیں. کس نے دیکھا بھائی کیا ہوگا مرنے کے بعد، ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم نہیں، پکا نہیں. ایک طبقہ بولتا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی آیا کہ آج تک. اور ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ ہاں ہے آخرت. لیکن اس میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جو اہل ایمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آخرت کو مانتے تھے، اور دوسرے وہ مشرکین جو پہلے سے مانتے آئے تھے لیکن ان کے اپنے مفروضات تھے کہ آخرت میں ایسا ہونے والا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا اختلاف کیا تھا آخرت کے بارے میں. کتنے رنگ برنگے عقیدے اس زمانے میں تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو آخرت کے بارے میں شک میں تھا، ہاں بھی نہیں اور نہ بھی نہیں، معلوم نہیں اور یقین نہیں آخرت کا. قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا. سورہ فصلت میں آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار جان لو اچھی طرح سے
کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ تو قرآن ہی کی گواہی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو آخرت کے بارے میں کیا تھا؟ رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں تھا۔ مریہ کا معنی عربی زبان میں ہے شک ہونا۔ اللہ نے فرمایا الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، اچھی طرح جان لو کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ یا دوسری جگہ اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب ان سے دنیا میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت، ساعت، قیامت کی گھڑی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آ کر رہے گی، جب ان سے دنیا میں کہا جاتا تھا، نبی کہتے تھے یا صحابہ کہتے تھے، قل تم کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، جواب میں تم کیا کہتے تھے؟ یہ قیامت کی گھڑی ہم کو نہیں معلوم بابا کیا ہے، ما ندری ما الساعہ، ہمیں نہیں معلوم یہ قیامت کی گھڑی کیا چیز ہوتی ہے، ان نظن الا ظنا، ہمارا گمان ہے کہ یہ بات محض گمان کی بنیاد پر بولی جاتی ہے، ہم اس کو بس ایک گمان کرتے ہیں، یا ہماری علم کی حد تک یہ صرف گمان تک پہنچی ہوئی بات ہے، وما نحن بمستيقنين، ہم اس پر ہرگز بھی یقین نہیں کریں گے، ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت والا اور قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب ان کو یہ دعوت دی جاتی تھی تو جواب میں کیا کہتے تھے؟ یہ قیامت وغیرہ ہم نہیں جانتے بھائی کیا ہے، انکار کے انداز میں کہتے تھے، اور کہتے تھے ہم تو اس کو بس ایک گمان کی حد تک رکھتے ہیں، ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ تو اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ گمان ہے، یقین کے درجے میں آخرت ان کے ہاں نہیں تھی۔ اس سورہ جافیہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ تو قرآن کی ان دو آیتوں کی اور بھی کئی آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کی روشنی میں معلوم پڑتا ہے کہ جو اللہ نے کہا الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایک طبقہ وہ تھا جو قیامت کے بارے میں کیا تھا؟ شک میں تھا۔ دوسرا طبقہ تھا جو اس کا سرے سے انکار کرتا تھا، نہیں آخرت نہیں ہے۔ بیٹھتے تھے جب چوپال میں، کوئی کہتا یار ہو بھی سکتی ہے، پکا تو نہیں لیکن لگتا ہوئی تو۔ ایک طبقہ ہوتا ہے نہیں ہوگی، میں بول رہا ہوں نا۔ تو ایک طبقہ صاف کیا ہے؟ انکار کرتا تھا۔ ان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن کریم میں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، اللہ نے ان کا جملہ ذکر کیا، کہا، وہ کہتے ہیں کہ اَيَعِدُكُمْ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ تم جب انکم اذا متتم، تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور مر کے مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو کے رہ جاؤ گے، انکم مخرجون، واپس سے قبر میں سے تم کو نکلنا پڑے گا، نکالا جائے گا، تم نکلو گے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، ہائے افسوس، بربادی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک دم بکواس بات ہے، نعوذ باللہ، غلط بات ہے یہ، تب آئیے تمہاری عقلوں پر، ایسی بات مانتے ہو، اس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ارے زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، اور اسی میں ہم جیتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ زندہ بالکل بھی نہیں کیے جانے والے ہیں۔ بعث، واپس نہیں ہونے والا ہے، واپس سے زندہ ہونا نہیں ہے۔ وما نحن بمبعوثین، ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ان ہوا الا رجل، یہ تو بس ایک ایسا آدمی ہے، افترى علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، ہم بالکل بھی اس کی بات پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے پورا ان کی بات نقل کی، کیا کہ یہ تم کو بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب تم مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے، تمہارا گوشت مٹی میں مل جائے گا اور ہڈیاں باقی رہ جائیں گی،
پھر جا کے ایک دن تم قبر سے نکلو گے, قیامت کا دن آئے گا. کیسا وعدہ ہے یہ؟ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر, کیا مان رہے ہو تم لوگ. اور یہ زندگی جو ہے, بات یہ ہے کہ زندگی بس دنیا کی زندگی ہے, اسی میں ہم جیتے ہیں مرتے ہیں, واپس ہم لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے والے نہیں ہیں. یہ جو بول رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا, آخرت کا وعدہ کرنے والا, یہ جو کہہ رہا ہے, اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے. اللہ کا نام لے کے بول رہا ہے اللہ زندہ کرے گا, نہیں ہونے والا ایسا, ہم اس کی بات مانتے نہیں. ایک وہ لوگ تھے جو یہ بولتے تھے, یعنی ایک دم پکا ان کا یقین تھا کہ یہ بات ہونے والی نہیں ہے. یہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 35 سے 38. آپ دیکھیے, ایک بات اللہ نے کہی, الذی هم فیہ مختلفون, یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن آپ باقی قرآن میں دیکھیں گے کہ وہ باتیں موجود ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو قرآن میں دیکھیں کہ اس کی بات کی وضاحت اور کہاں ملتی ہے. اس کے لیے تفاسیر کا دیکھنا ضروری ہے, تحقیق کرنا ضروری, ورنہ ہم کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ اختلاف ہے کیا, یہ کس بارے میں اختلاف ہو رہا. وہاں بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کے اقوال کیا تھے, ان کے عقائد کیا تھے. اور آگے بڑھتے ہیں. ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا یہ پہلے سے چلی آئی کہانیاں ہیں, داستانیں, کچھ ہونے والا نہیں ایسا, باپ دادا بولتے آئے ہوئے لیکن ہے نہیں ایسا کچھ, ادھر ادھر کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو کسی نے لکھ دی اور کسی نے مان لی, اور تم کو بس سدھارنے کے لیے ایسی باتیں ہیں. ان کا بھی جملہ اللہ نے ذکر کیا. کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قالوا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مر جائیں گے, جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈی ہو جائیں گے, أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کہ واپس سے ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا, ہم سے بھی اور ہمارے باپ دادا سے بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے, ان سے کہا گیا ہے اس سے ایسا. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ, ہم سے بھی یہ وعدہ کیا جا رہا ہے آج, اور ہمارے باپ دادا سے بھی بہت سارے لوگ بولتے آئے کہ قیامت کے دن واپس زندہ ہونے والے ہیں. ایسی بات بولی جاتی رہی ہے اس سے پہلے بھی. ان ھذا الا اساطیر الاولین, بس یہ پچھلوں کی کچھ لکھی ہوئی باتیں ہیں, پچھلوں کی بڑبڑاہٹ ہے, پچھلوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں, ایسی بس کہانیاں ہیں. یہ بس ایسی کہانیاں, داستانیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں, حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اساطیر الاولین بولتے ہیں. ارے بس یہ اس طرح کے پچھلے لوگوں کی کیا ہے, اندھ وشواس ہے. یہ پرانے لوگ بولتے ہیں ایسا ہونے والا نہیں, ایسا کچھ بھی, ماننے کو مان رہے لوگ, ہے نہیں ایسا کچھ. سائنٹیفک نہیں ہے, یہ سائنٹیفک نہیں ہے. قرآن سائنٹیفک دماغ کی بھی عقل ٹھکانے لگاتا ہے. قرآن آگے جو آیتیں آئیں گی آپ کو اندازہ ہوگا اس سے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سائنٹسٹ اور کسان دونوں کو سمجھ میں آتی. آسان انداز میں ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں کو سمجھ میں آتا ہے. یہ بہت مشکل چیز ہے. آگے ہم وہ آیتیں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 82 اور 83 میں بات ہے کہ اس کو کیا بولتے تھے, یہ داستانیں ہیں, کس سے کہانے ہیں, بس ایسے ہم کو دل بہلانے کے لیے, ڈرانے کے لیے, سدھارنے کے لیے اور سماج کو اچھا بنانے کے لیے خالی بولا گیا, نہیں تو ڈر کے لوگ کریں گے نہیں. بعض لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے اس طرح سے, کیا ہے بھائی, یہ سدھارنے کے لیے بولا گیا اپنے کو. اگر ایسا نہیں ہوتا جنت جہنم تو لوگ سدھرتے نہیں, تو سدھارنے کے لیے ہم کو خیالی بات بتا دی گئی تاکہ لوگ ڈر کے سدھریں. ایسا نہیں ہے, یہ اساطیر الاولین نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا تھا واپس سے کیسا زندہ ہو سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم, بلکہ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر کہ انہیں خبردار کرنے کے لیے انہی میں سے ایک نبی رسول آیا. ان کا ماننا کیا تھا, آسمان سے فرشتہ اترنا چاہیے تو ہم مانیں گے کہ اللہ کی طرف سے آیا. یہ ہمارے بیچ میں زندگی گزارا اتنے سال اور اس کے بعد کھڑا ہو کے بول رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, ایسا نہیں سمجھ میں آتا. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم, بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا
کہ ان کے درمیان انہی میں سے خبردار کرنے والا آ گیا نبی اور رسول بن کے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، ہمارے بیچ میں سے ایک آدمی نبی اور رسول اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے، بڑی عجیب چیز ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا یعنی ہم مٹی اور موت کے بعد مٹی ہو جانے کے بعد بھی واپس آئیں گے. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپس زندہ ہونا تو بڑی عجیب چیز ہے اور بہت دور کی چیز ہے. بعید یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بہت دور کی بات بول رہے بھائی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم زمین میں مٹی میں چلے گئے، گوشت نہیں، ہڈیاں رہ گئیں، انسان کا وجود ختم ہو گیا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ واپس سے زندہ ہوں گے؟ یہ بہت دور کی بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، امپاسبل ہے. یہ کیا ہے؟ ایک دم رجع بعید، ایسا واپس لوٹنا یہ بہت دور کی چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ سورہ قاف آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں دیکھیے اللہ نے ان کا انکار بھی ذکر کیا، لیکن قیامت کا حال بھی اللہ نے بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَكُنَّا، انہی کا جملہ ذکر کیا، وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم دنیا میں کفار کیا کہیں گے، ہم دنیا میں بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. جب بھی ہمارے سامنے کوئی آخرت کی بات کرتا، ہمارے سامنے قیامت کے دن کی بات کرتا، بولا جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، جھٹلاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں یقینی چیز کیا؟ موت. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ یعنی یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اب فَمَا تَنْفَعُهُمْ اللہ فرماتا ہے اب انہیں کسی سفارشی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی. کوئی ہے جو سفارش کرے ہماری، ہم تو پاپی ہیں، ہم تو نہیں مانے، کوئی دوسرا ہی ہم کو بچا لے. اللہ کہے گا اب کسی کی سفارش ان کو کام نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں، تم جھٹلاتے تھے، آ گیا نا قیامت کا دن، اب کوئی ہے ہمارے سفارش کرنے والا؟ نہیں. تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، اب سفارشی تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہیں. تو وہ خود اقرار کریں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم بدلے کے دن کا انکار کرتے تھے. یہ دوسرا طبقہ ہے. پہلا کون سا ہے؟ شک کرنے والا، ہے کہ نہیں پکا نہیں، جھٹلا رہے بھی نہیں، مان رہے بھی نہیں. دوسرا طبقہ جو صاف مذاق بناتا تھا، اس کا جھٹلاتا تھا، کبھی داستانیں بولتا تھا، کبھی عجیب بات بول رہے، کچھ بھی عقل میں نہیں بیٹھتی، اس طرح کا اس کو انکار کرتا تھا اس کو. تیسرا طبقہ وہ تھا جو مانتا تھا لیکن غلط طریقے سے مانتا تھا. کیسا ہے؟ آخرت، لیکن ہمارے جتنے بھی دیوتا ہیں، جتنے بھی ہمارے معبود ہیں، یہ بچا لیں گے ہم کو. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مانتے تو تھے آخرت کو، لیکن اپنے حساب سے مانتے تھے. اس آخرت میں، اس قیامت کے دن وہ موج مستی کرنے والے ثابت ہوتے تھے. ہم تو بچنے والے ہیں، ہم تو دامن پکڑ کے جانے والے ہیں. تو یہ تیسرا طبقہ تھا جو مانتا تھا لیکن اپنے مفروضات کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لو ہم تمہیں ویسے ہی لے آئے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. تم نہیں تھے، واپس زندہ تمہارے اندر جان آئی، پھر تم قبر میں گئے، واپس تم کو زندہ کر کے باہر نکالا. پہلی بار ماں کے پیٹ سے، دوسری بار قبر کے پیٹ سے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تم اکیلے پیدا ہوئے تھے، دنیا میں اکیلے آئے، ویسے ہی دیکھو واپس سے ہم نے تم کو پیدا کر کے کھڑا کر دیا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ دنیا میں ہم نے تم کو دیا تھا، مال،
عہدہ، گھر بار، باغات، تجوریاں اور چوپائے، زیورات اور بڑی بڑی چیزیں دنیا کی جتنی تم کو ملی تھی دنیا میں، وَلَقَدْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا اب وہ سب تو تم دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ کے آ گئے. سارا گھمنڈ اب ختم. دنیا میں آدمی چیزوں کے بیچ میں اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا وہ سارے سہارے اس کے ختم ہو چکے ہوں گے. کسی کو مال پر گھمنڈ ہے، کسی کو سیاست کی طاقت پر گھمنڈ ہے، کسی کو اپنی صحت پر گھمنڈ ہے، کسی کو تعلقات پر گھمنڈ ہے، کسی کو خاندان کی بنیاد پر گھمنڈ ہے، کسی کو علم کی بنیاد پر گھمنڈ ہے. قیامت کے دن یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. جو کچھ اللہ نے دیا تھا، جس کی بنیاد پر تو کرتا تھا، اتراتا تھا، غفلت میں پڑا ہوا تھا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا اب تو سب چھوڑ کے آگے پیچھے تم. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور ہم کو تو تمہارے وہ سارے سفارشی دکھائی نہیں دیتے. دیکھیے انداز کتنا سخت ہے یہ. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، وہ جو سارے سفارشی تم نے بنا رکھے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا تھا تم نے ذبح میں، عبادات میں اور معاملات میں، دنیا میں جن کو تم شریک اپنے بناتے تھے اللہ کے ساتھ، اور تمہارے سفارشی تم ان کو مانتے تھے، ہم کو تو وہ دکھائی نہیں دیتے. کہاں ہیں وہ؟ اللہ پوچھ رہا ہے وَمَا نَرَاكُمْ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے سارے سفارشی کہاں ہیں؟ ہم کو دکھائی نہیں دے رہے. وہ انہیں ڈانٹ کا انداز ہے. تو وہ کیا مانتے تھے؟ ایک مال دولت ہے ہمارے پاس، دوسرے سفارشی ہمارے پاس ہے. دو چیزیں یاد رکھیں اس کو. ایک ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، اس کو آگے میں اگلی آیت میں بتاؤں گا کیوں. اور دوسرا کیا ہمارے پاس؟ سفارشی ہمارے، فلانا معبود، فلانا صاحب قبر. ہم کیسے بھی جی لیں، چادر چڑھائیں گے بچ جائیں گے. یہاں چادر چڑھائی وہاں دامن پکڑا بچ جائیں گے. کہ ایک آدمی دنیا میں اللہ کے مقابلے میں سہارے بنا لیتا ہے، مال و اسباب کے، یا تو اسباب یا تو احباب، ان کو اپنے سہارے بنا لیتا ہے. ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ بت ہوں چاہے وہ قبر والے ہوں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ قیامت کے دن بچائیں گے. ہم کیسی بھی پاپی زندگی گزار لیں، کفر و شرک کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، معصیت اور حرام کاریوں کے ساتھ، ریس اور جوا اور زنا اور سب کچھ کر لیں، ہم نے ان کو خوش رکھا تو قیامت کے دن یہ اللہ سے نمٹیں گے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم تو بچ کے نکل جائیں گے. ان کے پیچھے پیچھے جانے والے ہم لوگ، ان کا دامن پکڑیں گے. یہ تو جائیں گے، یہ تو پار ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ پار ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، آج ہمیں تمہارے وہ سفارشی تو کہیں دکھائی نہیں دیتے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں. حل کرا دیں گے تمہارا. اللہ کے ساتھ تم نے شرکا بنا رکھے تھے تمہاری قربانیوں میں، تمہاری عبادات میں، اور نہ جانے کتنی چیزوں میں، پیداوار میں. دکھائی نہیں دیتے. آج کہاں ہو؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، سارے رشتے تمہارے ٹوٹ گئے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان جتنے رشتے، تعلقات، محبتیں، دوستیاں، وعدے اور عہد اور پیمان سب دے سب ٹوٹ گئے. کنیکشن ختم. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس چیز کے تم دعوے کرتے تھے سب مٹ گیا. ضَلَّ عَنْكُمْ، کھو گیا. کہاں گئے تمہارے وہ دعوے؟ ہم تو ایسے جائیں گے، ہم تو ایسے اس کے پیچھے جائیں گے، ان کا دامن پکڑ کے جائیں گے. سارے تمہارے جتنے دعوے تھے سب کے سب کیا ہو گئے؟ ضَلَّ عَنْكُمْ، تم سے جدا ہو گئے. تم کو دھوکہ دے کے چلے گئے تمہارے دعوے جتنے بھی تھے. کیسا سخت انداز ہے. آپ دیکھیے، ایک طبقہ وہ تھا جو شرک کرتا تھا اللہ کے ساتھ، قیامت کو مانتا تھا، آخرت کو مانتا تھا، لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت میں جب زندہ ہوں گے یہ سب ہے نا ہمارے سفارشی، بچائیں گے ہم کو.
انہوں نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا تھا. قیامت کے دنوں کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے. کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں, اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں. اور اس دن بادشاہت ایک ہی ہے, اللہ کی, باقی سب اللہ کے آگے غلام ہیں. ویسا نہیں جیسا تم سمجھتے رہ جائیں گے, لڑ جھگڑ کے تم کو لے جائیں گے. نہیں ہوگا ایسا, نہیں ہوگا ایسا. وہاں اللہ کی چلتی ہے. دنیا میں تمہارے اپنے فلسفے تم نے بنا کے رکھے, سب ختم. کہاں ہیں وہ؟ دکھائی نہیں دیتے. وہ سب بھی وہاں کھڑے ہوں گے سامنے کہ ہمارا کیا ہوگا. ان کو اپنی فکر ہوگی. تو ایک طبقہ وہ تھا, اور ایک طبقہ جو مال کا بھی ذکر ہوا اس میں, ایک طبقہ وہ تھا جو عقل کیسی لڑاتا تھا. آپ دیکھیے, وہ کہتا تھا آخرت ہے لیکن ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے مال و دولت ہم کو دی ہے. جب دنیا میں اس نے ہم کو دیا ہے, آخرت میں بھی دے گا. ہم اس کے پیارے نہ ہوتے تو ہم کو نہیں دیتا. جب یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دے گا. ان کا لاجک کیسا تھا؟ ان کے نزدیک دنیا ہی اصل تھی. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب دنیا میں اللہ نے ہم کو مال و دولت دیا ہے تو کچھ اللہ نے پسند کر کے تو دیا ہے نا. نعمتیں کس کو دیتا ہو؟ ان کے حساب سے یہ فلسفہ تھا. یہ اللہ نعمتیں دیتا ہے آزمائش کے لیے. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے یہ جو کچھ دنیا میں ہم کو ملا ہے یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ ہم کو چاہتا ہے تبھی تو دیا, تم کو نہیں دیا. اور وہ تانا دیتے تھے ایمان والوں کو, اور دلیل پکڑتے تھے اس سے کہ یہاں جب ہم کو ملا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے, اور جب یہاں ملا ہے تو ہم وہاں بھی خوش رہیں گے, کامیاب ہوں گے, کیونکہ اللہ نے جب یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا. اور ہم حق پر ہیں تبھی تو دے رہا اللہ ہم کو. تو دنیا دار کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ دنیا ملنے ہی کو وہ کامیابی سمجھ لیتا ہے اور اللہ کی محبت کی دلیل بنا لیتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ سبا میں, یہ جو پچھلی آیت تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 94, سورہ سبا میں آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. وہ کہتے تھے, مشرکین کفار کیا کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیا کہتے ہیں, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا, ہم مال میں, اولاد میں, مال میں اور اولاد میں ہم میجورٹی میں ہیں. ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے, اور دیکھو ہماری اولاد, ہماری فیملیز کتنی بڑی بڑی ہے. تو ہمارا مال و اولاد میں منی پاور اور مین پاور ہمارے پاس زیادہ ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, ہم کو عذاب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمتیں اللہ نے جب ہم کو دی ہیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم کو چاہتا ہے تبھی تو دیا. جب یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا, وہاں عذاب نہیں ہوگا ہم کو. اگر وہ ناراض ہوتا تو سزا دیتا ہم کو. تو ایک سوچ انسان کی یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا ملنا, انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں اس لیے اللہ نے دیا ہے. اللہ جس کو بھی دیتا ہے امتحان کے لیے دیتا ہے, جس کو نہیں دیتا ہے امتحان کے لیے نہیں دیتا ہے. دنیا میں ملنا بھی امتحان ہے اور نہیں ملنا بھی امتحان ہے. یہ نہیں کہ کوئی غریب ہے تو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے, اور کوئی امیر ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ امیر ہے تو نفرت کرتا ہے اور غریب ہے تو محبت کرتا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ دونوں امتحان ہیں. غریب بھی جہنمی ہو سکتا ہے اور امیر بھی جنتی ہو سکتا ہے, امیر بھی جہنمی ہو سکتا ہے اور غریب بھی جنتی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے امتحان کے طور پر کسی کو غریب بنایا, کسی کو امیر بنایا. لیکن ایک سوچ انسان کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی حالت پر آخرت کو قیاس کرتا ہے. یہاں اگر اللہ نے دیا ہے کا مطلب اللہ خوش ہے. اسی لیے جتنے آپ دیکھیں گے قبروں پر جانے والے ہمارے مسلمان بھائی بھی, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کے بھی سامنے اکثر دنیا ہی ہوتی ہے. کیوں جاتا ہے؟ آپ کتنا بڑا طبقہ آپ کو ملے گا ایسا کہ بابا کے پاس گیا کہ میرے بھائی کو ہدایت ملے, میری بیوی نمازی بنے, میری اولاد نیک بنے. کتنے ملیں گے ایسے آپ کو؟ ملیں گے اللہ ماشاءاللہ, شاید ہی کوئی ہو, بہت مشکل ہے. لیکن میری تجارت نہیں چل رہی, بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, اور کیس اٹکا ہوا ہے, شفا نہیں مل رہی. صرف ان کے سامنے دنیاوی فائدے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انگوٹھی بیچنے والا بھی کیا بولتا ہے, ساری مرادیں پوری ہوں گی, ساری مرادیں
پوری ہوں گی, تجارت میں برکت ہوگی, شفا ملے گی آپ کو, سب اچھا ہوگا. لیکن کوئی ایسی انگوٹھی بتائیے کہ انگوٹھی پہناتے انسان جو ہے نمازی بن جائے گا, بااخلاق بن جائے گا, ہے ایسی انگوٹھی؟ کیوں؟ شرک کی سوچ میں ہمیشہ دنیا ہوتی ہے. اصل شرک کی بنیاد بھی جو ہے وہ دنیا ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. دنیاوی چیزیں ہم کو ملنا چاہیے, ان کے ذریعے سے ہم کو دنیا میں ملے گا. تو یہ اس زمانے کے لوگوں کی سوچ تھی کہ ہم دنیا میں اچھے ہیں نا, آخرت میں بھی اچھے ہوں گے. تو وہ شرکی عقائد تھے کہ دنیا میں ہمارے بزرگ ہیں, یہ سارے لوگ ہیں, ان کے ذریعے ہم قیامت میں آرام سے کیا ہوں گے, جنت میں چلے جائیں گے. یہ سارے عقائد باطل ہیں. آخرت میں شک کرنے والا بھی ناکام ہوگا, آخرت کا انکار کرنے والا بھی ناکام ہوگا. اور آخرت کو اس طرح سے شرکیہ عقائد کے بنیاد پر کامیابی کا مقام سمجھ لینا, یہ بھی انسان کو آخرت میں ناکام کرے گا. تو اس زمانے میں جو لوگ تھے جو انکار میں پڑے ہوئے تھے, جو شک میں پڑے ہوئے تھے, یا ماننے والوں میں بھی غلط عقائد تھے, اس طرح سے اس زمانے میں اختلاف تھا. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, عما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں پوچھ رہی ہے, عن النبأ العظیم, یہ بحث کس بارے میں کر رہے ہیں, اس بڑی خبر کے بارے میں. اتنی سیریس بات ہے اور انہوں نے اس کو بس مذاق اور ڈسکشن اور گپ شپ کا موضوع بنا لیا ہے. الذی ھم فیہ مختلفون, جس کے بارے میں یہ رنگ برنگے عقائد میں پڑے ہوئے ہیں, جس کے بارے میں یہ خود اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, ٹھیک ہے آج یہ نہیں مان رہے ہیں, آج اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, آج انکار کر رہے ہیں, لیکن کیا انکار کرنے سے طوفان ٹلتا ہے؟ کیا آنکھ بند کرنے سے سیلاب رک جاتا ہے؟ ایک انسان آنکھ بند کر لے, سورج ہو کر بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے, تیرے آنکھ بند کرنے سے صبح رک جائے گی, رات کا اندھیرا باقی رہے گا؟ نہیں. جو چیز ہونے والی ہے وہ ہو کر رہے گی, تو مانے یا نہ مانے. آج تو اس کو ہم الفاظ میں نہیں منوا پا رہے ہیں, کتنا بھی سمجھائے تو بول رہا نہیں. لا کے بتاؤ قیامت نہیں, کہاں ہے, دیکھو مردے تو قبر میں ہیں, ہڈیاں ہیں, نہیں ہو سکتا ایسا. عقل چلا کے, زبان چلا کے آج تو انکار کر رہا ہے, لیکن جب قیامت آ جائے گی تو کیا کرے گا؟ آج اپنی زبان سے تو, چرب زبانی کے ذریعے سے تو آج انکار کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے قیامت کا. یہ سب پرانے لوگوں کی باتیں ہیں, ہوتا گیا ایسا, زمین میں مر گیا, ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی, کون آیا آج تک, آیا گیا ایسا, اس کو مذاق تو نے بنا لیا ہے, انکار کا موضوع بنا لیا ہے. لیکن جب واقعی ہو جائے گا تب تو کہا کہ کلا, نہیں ایسا نہیں ہے, ہمیشہ ایسا معاملہ رہنے والا نہیں ہے کہ انکار کرنے والے انکار کریں اور وہ وقت نہ آئے, یا جیسا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. سیعلمون, یہ جان لیں گے, آج نہیں مان رہے نا, ایک وقت آئے گا مانیں گے. آنکھ سے جب دیکھیں گے, جو خبر سے نہیں مانتا وہ نظر سے مانتا ہے. آج خبر ان کو نہیں مان رہے نا, یہ ٹھیک ہے, جن کے لیے خبر کافی نہیں ان کے لیے نظر کافی ہو جاتی ہے. اور قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے تو اس وقت میں جھٹلا نہیں پائیں گے, لیکن اس وقت میں ماننا کام آئے گا. اصل یہی تھا کہ وہ بن دیکھے مانتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, جو بن دیکھے مانتے رہے. من خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان کو بن دیکھے ڈرتا رہا. تو یہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس کا انکار اس کو ٹال نہیں سکتا ہے, جس کا انکار اس کو ٹال سکتا نہیں. کوئی آدمی آج کہے میں نہیں مروں گا, دیکھو زندہ ہوں میں, کیا یہ بات؟ بولے ٹھیک ہے بھائی, جب موت آئے گی تب بات کریں گے. مرنا ہے, انسان موت کو ٹال سکتا ہے. لیکن کوئی انسان اگر موت کا انکار کرے تو کیا موت ٹلتی؟ موت ٹلتی نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی کہے کہ سورج نہیں نکلے گا, دیکھو اندھیرا ہے, کہاں ہے سورج, بتاؤ, ہے آسمان میں دیکھو, پورا آسمان دیکھو, ہے سورج کہیں نہیں ہوتی, صبح نہیں ہونے والی ہے. اس کو کیا بولیں گے؟ صبح تک رک, ہوگا, انتظار کر. یہ انداز وہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی اندھیرا ہے نا, سورج نہیں دکھ رہا نا, کوئی بات نہیں, انتظار کر, تھوڑی دیر میں تجھ کو معلوم ہو جائے گا, پکا معلوم ہو جائے گا. جیسے ہی سورج نکلے گا
تو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا، لیکن اس وقت ماننا فائدہ دے گا؟ تو جھوٹا ثابت ہو جائے گا، تو غلط ثابت ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہوگا جو قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ہاں قیامت ہے، ہم تو مانتے نہیں تھے اس کو۔ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب دہشت سے ان کا دل حلق تک آ جائے گا، اس وقت میں وہ کہیں گے کہ ہاں مانا، ہم آگے اگلے درس میں دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس وقت میں ماننا فائدہ دے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھیں اور اللہ کی بات پر ایمان رکھیں، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کی بات سچی ہے، اور ہمارے تجربات ہماری عقل اور ہماری معلومات کے تابع ہوتے ہیں جو ناقص بھی ہوتی ہے، تو اپنے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حق مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔